السلام علیکم لسنرز، آئیے تقسیم ملک سے پہلے کی قتل کی ایک تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کے راوی ہیں انسپکٹر راجہ عطالت خان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب پرائمری کلاسوں کے نصاب میں انگریزی راج کی برکتوں کو گنوانے کا خاص اہتمام اس نظریے کے تحت کیا جاتا تھا کہ قوم کی نرم و نازک کونپلوں کی آبیاری شروع ہی ایسے انداز سے کی جائے کہ ان کے ذہنوں پر انگریز کے بلند کردار اور احسانات کے گہرے نقوش ثبت ہو جائیں اور وہ انگریزی راج کو دوام بخشنے میں ممدوح و معاون ثابت ہوں۔ کوئٹہ چھاؤنی میں فری میسن لاج کے جوار میں ایک بنگلہ تھا جس میں ایک انگریز افسر کیپٹن ایڈمنڈ میں اپنی میم کے رہائش پذیر تھا۔ ایک روز مسز ایڈمنڈ کوئٹہ کے انگریز سپرنٹینڈنٹ پولیس کے پاس جا کر رپورٹ کرتی ہے کہ اس کے شوہر کو گزشتہ شب کسی نے سوتے میں قتل کر دیا ہے۔ اس زمانے میں کسی انگریز سے اہانت آمیز لہجے میں بات تک کرنے کو تعزیری جرم قرار دیا جاتا تھا اور قانون کی متعدد دفعات متحرک ہو جاتی تھیں جائے گا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ کوئٹہ میں تہلکہ مچ گیا۔ ایس پی نے خصوصی احکامات مجرم کی فوری گرفتاری کے لیے جاری کر دیے۔ چھاؤنی پولیس پوری شدومت سے حرکت میں آ گئی۔ انسپکٹر دلدار سنگھ جو بعد میں سپرنٹینڈنٹ ہوئے، ان کی زیر نگرانی تفتیش شروع ہوئی۔ ابتدائی رپورٹ جو مسز ایڈمنڈ کی طرف سے لکھی گئی تھی اس کا لب لباب یہ تھا کہ واقعے کی شب کھانے کے بعد میں اور میرا خاوند کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے اور تقریباً 12 بجے ہم اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ 2 بجے کے قریب میری آنکھ اپنے خاوند کی چیخ سے کھلی۔ میں گھبرا کر اٹھی اور ٹارچ لے کر ملحقہ کمرے میں درمیانی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ٹارچ کی روشنی میں نے اپنے خاوند کو بستر پر خون میں لت پت پایا۔ میں دوڑ کر اس کے قریب گئی تو وہ مر چکا تھا۔ میری چیخیں سن کر ملازمین اپنے اپنے کوارٹروں سے بھاگتے ہوئے آئے۔ میرے خاوند کو جانے کس نے قتل کیا ہے، میرا کسی پر شک نہیں۔ ابتدا میں تو پولیس نے کافی سرگرمی دکھائی اور موقع کا ملاحظہ کیا، پھر پوچھ گچھ کا سلسلہ بنگلے کے ملازمین سے شروع کیا اور پھر ان کی روشنی میں ایک اور انگریز کیپٹن عصمت کو شامل تفتیش کرنا چاہا تو مسز ایڈمنڈ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور دلدار سنگھ انسپکٹر کی بے عزتی کر ڈالی۔ انگریز ایس پی کو مداخلت کرنا پڑی۔ وہ اپنے انسپکٹر سے ملا اور حالات مذکورہ اور تفتیش کا رخ بھانپ کر کیپٹن عصمت اور مسز ایڈمنڈ سے ملا اور پولیس کی جاری سرگرمی ایک دم سرد پڑ گئی۔ کئی دنوں تک کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی اور تمام کارروائی صیغہ راز میں رکھی گئی۔ ایک دن اچانک بنگلے پر جز وقتی مالی کا کام کرنے والے اور سوات کے مکین انار گل کو پولیس نے شامل تفتیش کر لیا اور اسے کافی دنوں تک پوچھ گچھ ہوتی رہی، حتیٰ کہ ایک روز اس کی باقاعدہ گرفتاری عمل میں آئی۔ ریمانڈ ختم ہونے پر زیر دفعہ 164 ضابطۂ فوجداری اس کا اقبالی بیان قلم بند کرانے کے لیے اسے علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر بیان قلم بند نہ ہوا اور ملزم واپس پولیس کی تحویل میں آ گیا، جس نے پھر سے جسمانی ریمانڈ لیا۔ ریمانڈ ختم ہونے پر اب پولیس نے ملزم کو کوئٹہ شہر کے سٹی مجسٹریٹ دیوان ہووت چند کی عدالت میں پیش کر کے اس کا اقبالی بیان قلم بند کرا لیا۔ اپنے بیان میں ملزم نے بتایا کہ وہ کیپٹن ایڈمنڈ کے بنگلے پر جز وقتی مالی کا کام کرتا ہے، لیکن کیپٹن مذکور اسے ہر وقت سخت سست کہا کرتا تھا۔ ایک دن کیپٹن ایڈمنڈ نے اسے پھولوں کو پانی نہ دینے پر انگریزی میں گالی دی تو وہ مشتعل ہو گیا اور اسی رات اس نے صاحب کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ دن کے وقت کام کے دوران میں اس نے آنکھ بچا کر صاحب کے کمرے کی کھڑکی کی اندرونی چٹخنی کھلی رکھی لیکن کواڑ بند رہنے دیے تھے
تاکہ کسی کو کھڑکی کھلا ہونے کا شک نہ پڑے۔ رات گئے وہ بنگلے پر آیا اور باغیچے میں چھپ کر انتظار کرنے لگا، حتیٰ کہ صاحب کے کمرے کی بتی گل ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جب اس نے اندازہ لگایا کہ صاحب سو گیا ہوگا تو وہ دبے پاؤں اپنی کمی گاہ سے نکلا اور کھڑکی کے راستے کمرے کے اندر جا کر صاحب کا کام تمام کر ڈالا اور اسی راستے واپس نکل کر اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ ملزم کے اس اقبالی بیان کے چند پہلوؤں کی تائید میں پولیس نے کچھ شہادتیں بھی اکٹھی کر لیں اور کیس کی تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ مقدمہ چلا۔ ملزم نے عدالت میں بھی اقرار جرم نہایت اطمینان سے کر لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سیشن جج نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ سزا کا سننا تھا کہ انارگل پکار اٹھا کہ نہیں، مجھ سے دھوکہ کیا گیا ہے، میں نے قتل نہیں کیا تھا، مجھے تو پولیس نے اقبالی بیان دینے پر مجبور کیا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ مجھے کسی صورت سزا نہیں ہونے دی جائے گی، میں بے گناہ ہوں۔ اور پھر انسپکٹر دلدار سنگھ جو کہ وہاں موجود تھا اسے مخاطب کر کے کہا، سردار صاحب، مجھے تو پھانسی کی سزا ہو گئی اور آپ کے پولیس کپتان کہتے تھے کہ سزا ہرگز نہیں ہونے دی جائے گی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور کیس کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ اس مرحلے پر اس کی چیخ و پکار کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ ایک غریب سادہ لوح شخص تھا اور اپیل کرنے کی صورت میں مزید چارہ جوئی کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ پھانسی پا گیا۔ چونکہ یہ کیس بھی عوام میں ان دنوں موضوع بحث بنا ہوا تھا اور ہر طبقے کے لوگوں نے اپنے طور پر اس جرم کی مذمت بھی کی تھی، لیکن انگریزی راج کی برکتیں ایسی تھیں کہ عوامی سطح پر صدائے احتجاج بلند نہ کی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے طور پر اس کیس کو بعد میں کریدا تو حقائق جو میرے سامنے آئے وہ یہ تھے۔ مسز ایڈمنڈ ایک عیاش انگریز عورت تھی اور اس کا معاشقہ کیپٹن اسمتھ سے عرصے سے چل رہا تھا۔ جب کیپٹن ایڈمنڈ کو اس سلسلے میں شک گزرا تو اس کے تعلقات اسمتھ سے کشیدہ ہو گئے اور اس نے اپنی بیوی کو اس سے میل جول رکھنے سے سختی سے منع کر دیا، لیکن میم صاحب باز آنے والی عورت نہ تھی، اس لیے اس کا اپنے خامن سے آئے دن جھگڑا رہتا تھا۔ بنگلے کے ملازمین یعنی بیرا، خانسامہ وغیرہ جو کہ گھر کے بھیدی تھے، ان کے مطابق کیپٹن ایڈمنڈ کی غیر موجودگی میں کیپٹن اسمتھ اکثر آ کر میم صاحب کے ساتھ گھنٹوں مجلس کرتا تھا۔ وقوعہ کے روز ایڈمنڈ گھر پر یہ کہہ کر سر شامی باہر چلا گیا تھا کہ وہ کھانا باہر کھائے گا اور نصف شب کے بعد ہی گھر واپس لوٹے گا۔ اس پر میم صاحب نے اسمتھ کو میدان صاف ہونے کی خبر کر دی تھی اور وہ آ گیا۔ کھانا بھی اس نے وہیں کھایا۔ ابھی وہ میم صاحب کے کمرے میں موجود تھا، میم صاحبہ کے کمرے میں ہی موجود تھا کہ ملازمین فارغ ہو کر اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے گئے۔ رات کے آخری حصے میں میم صاحبہ کی چیخ و پکار پر ان کی نیند کھلی اور وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے اپنے صاحب کو خون میں لت پت مردہ حالت میں اپنے بستر پر پڑا پایا۔ ملازمین حیران تھے کہ صاحب کے کمرے میں کوئی کیسے داخل ہو کر اسے قتل کر سکتا ہے، جبکہ اس کے کمرے کا برآمدے میں کھلنے والا دروازہ اندر سے اس وقت بھی بند تھا اور کھڑکیوں کی چٹخنیاں بھی اس وقت اندر سے چڑھی ہوئی تھیں۔ اسے قتل کرنے کے لیے تو کوئی میم صاحبہ کے کمرے سے ہی درمیانی دروازے کے ذریعے داخل ہو سکتا تھا، ورنہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اور پھر جب صبح پولیس بنگلے پر پہنچی تھی اور اس نے موقع کو ملاحظہ کیا تھا تو میم صاحبہ کے کمرے سے انہیں ایک ٹوپی ملی تھی جسے تمام ملازمین نے شناخت کیا کہ وہ کیپٹن اسمتھ کی تھی۔ ملازمین بنگلے کے جتنے بھی تھے ان کے بیانات سے پولیس نے کیپٹن اسمتھ کے قتل میں ملوث ہونے کا واضح اشارہ پا کر پوچھ گچھ کے لیے جب اس سے رجوع کیا تو وہ پکڑ گیا اور انگریز ہونے کے بلبوتے پر پولیس کو دھمکیاں دیں۔ انگریز ایس پی تک معاملہ پہنچا تو اس نے خود مداخلت کرتے ہوئے سارے حالات معلوم کیے اور جو شہادتیں پولیس اخذ کر چکی تھی اور جن کی بنا پر کیپٹن اسمتھ سے پوچھ گچھ ضروری سمجھی گئی تھی ان کا اس نے جائزہ لیا تو اسے سفید چمڑی
یعنی حکمران قوم کے وقار کو ٹھیس لگتی ہوئی محسوس ہوئی، تو اس نے مسز ایڈمنڈ اور کیپٹن اسمتھ سے رابطہ قائم کر کے نہ معلوم کیا ہدایات تفتیشی پولیس کو دیں کہ ان کا جوش و خروش ماند پڑ گیا اور سادہ سے بے گناہ مالی کو قربانی کا بکرا بنا ڈالنے کا فیصلہ ہوا، جو کبھی ایسی گھناؤنی واردات کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابتدائی رپورٹ، جس کی کسی کیس میں بے حد اہمیت ہوتی ہے، اس میں تحریف کی گئی اور مسز ایڈمنڈ کی طرف سے اس میں یہ اضافہ کیا گیا کہ اسے اپنے بنگلے کے مالی پر شک ہے، اور پھر تشدد کا نشانہ بنا کر، جھوٹے وعدے کر کے اور لالچ کا جھانسا دے کر اس سے نہ کرتا جرم کا اقبال کرانا ایس پی کا منشا تھا، جس کی تکمیل سے گریز میرے سکھ ہم اثر انسپکٹر دلدار سنگھ کے لیے اس زمانے میں ممکن نہ تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ انارگل کے پسماندگان کو پولیس فنڈ سے ایک خطی رقم دینے کا لالچ بھی دیا گیا تھا، اور اسے ایس پی صاحب کے روبرو پیش کر کے بھی یقین دلایا گیا تھا کہ وہ اقبال جرم کر لے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، صرف عدالتی کارروائی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بھلا کس کی ہمت ہے جو انگریز ایس پی کے حکم کی خلاف ورزی کرے؟ عدالت اسے بری کر دے گی۔ یہ اور اسی طرح کے دیگر لالچ دینے کے ساتھ ساتھ اس غریب کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ جب اسے خلاصی کا اور کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے پولیس کے پکے وعدے پر ایمان لاتے ہوئے اقبالی بیان دینے کی حامی بھری اور پولیس کے تیار کردہ بیان کو اچھی طرح سے رٹ لیا۔ لیکن جب پہلی بار اسے علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو اقبالی بیان قلم بند کرانے کے لیے درخواست کے ساتھ پیش کیا گیا تو مجسٹریٹ نے بیان قلم بند کرنے سے پہلے انارگل کو علیحدگی میں ضابطے کی منشا کے مطابق سمجھایا کہ اگر وہ اس قسم کا اقبالی بیان دے گا تو وہ اس کے خلاف استعمال ہو کر اس کی سزا یابی پر منتج ہوگا، جو کہ پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر اس کا حوصلہ متزلزل ہو گیا تو مجسٹریٹ نے پولیس کو بلا کر کہہ دیا کہ ملزم اقبالی بیان دینے سے انکاری ہے، اس لیے وہ ان کی درخواست پر اس قسم کا حکم صادر کر رہا ہے۔ پولیس پریشان ہو گئی اور مجسٹریٹ کو ایس پی نے حکم دیا کہ وہ پولیس کی درخواست برائے قلم بندی بیان رکوائی حکم صادر نہ کرے اور بس یوں ہی کاغذات انہیں واپس کر دے، کیونکہ اگر مجسٹریٹ پولیس کی درخواست پر یہ لکھ دیتا کہ ملزم پر دباؤ ڈالا گیا تھا اور وہ اقبالی بیان دینے سے انکاری ہے تو ضابطۂ فوجداری کی روح سے اس پر لازم ہو جاتا کہ وہ ملزم کو واپس پولیس کی تحویل میں نہ دے اور اسے جوڈیشل لاک اپ یعنی پولیس کی دسترس سے دور جیل میں بھجوا دیتا تاکہ پولیس اس پر انتقامی کارروائی نہ کر سکے۔ مجسٹریٹ نے پولیس کے ساتھ تعاون کے طور پر یہ بات مان لی تھی اور کاغذات انہیں یوں ہی واپس کر دیے۔ اس طرح پولیس کو موقع مل گیا اور اس نے ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ حاصل کر کے اسے ایسا سبق سکھایا کہ وہ دوسری بار اقبالی بیان دینے سے گریزاں نہ ہوا۔ یہ صریحاً ظلم تھا، لیکن یہ زیادتی ایک با اختیار انگریز کے اشارے پر کی جا رہی تھی اور وہ غلامی کا دور تھا۔ کس کی مجال تھی کہ انگریز کے ناجائز حکم کے سامنے دم مار سکے؟ ایک بیچارے مالی کی تو بات ہی کیا، وہاں تو آئے روز نہ جانے کتنے مظلوم انگریز کے خود ساختہ انصاف کی بھینٹ چڑھتے تھے۔